بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میرا نام ہاشم خان ہے اور میں اردو مضمون کا استاد ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان شاعری کے حوالے سے ہے غزل۔ خواجہ حیدر علی آتش اس کے شاعر ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے شاعری کیا ہے اور غزل کیا ہے۔ دیکھیں، ایک ایسا کلام، ایک ایسی بات جو انتہائی موزوں ہو، جس کو سننے سے فوراً دل پر اثر کرے، شعر کہلاتا ہے۔ اب ان اشعار میں یا شعر میں غزل ایک مکمل صنف کے طور پر مانی جاتی ہے۔ غزل کو اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے، لغت کے اعتبار سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جس میں عورتوں سے باتیں کی جائیں، یا پیار محبت یا عشق کی بات ہو، یا کسی دکھ درد غم کی بات کی جائے۔ لیکن اب یہ مطلب اور معنی یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ غزل کا دائرہ کار اب وسیع ہو چکا ہے۔ اس میں اخلاقی، سماجی اور سیاسی چیزیں بھی شامل کی گئی ہیں یا ہو جاتی ہیں شاعر سے۔ اسی طریقے سے غزل کی ایک اپنی خاصیت اور پہچان ہے۔ اس میں ردیف، قافیہ کی پابندی کی جاتی ہے، اشعار کی تعداد بھی مخصوص ہوتی ہے۔ یہاں ہمارے پاس جو غزل ہے وہ خواجہ حیدر علی آتش کی ہے۔ اس کا پہلا شعر لکھا ہوا ہے: ہمیشہ لکھے وصف دندانے یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ دیکھیں، کسی بھی شعر کی تشریح کرنے سے پہلے اس شعر کو 2 یا 3 مرتبہ اچھی طریقے سے پڑھ لینا چاہیے، تاکہ شعر کا جو مطلب اور مفہوم ہے وہ ہمارے ذہن میں سما جائے۔ اس کے بعد اس مطلب اور مفہوم کو آپ الفاظ کی مدد سے بیان کرنا شروع کریں۔ امتحانی نقطہ نظر کے حوالے سے شعر کی تشریح میں کم از کم 10 سے 15 لائنیں تو آپ نے لکھنی ہوتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو شعر کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کا مطلب اور مفہوم سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ امید ہے آپ غور سے سنیں گے اور اس کو لکھ کر پریکٹس بھی کریں گے۔ جیسا کہ میں نے شعر پڑھا: ہمیشہ لکھے وصف دندانے یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ دیکھیں، محبوب سے تعلق ہونا اور اس سے محبت کرنا ہر انسان کے جذبات کا حصہ ہوتا ہے، اور ہر انسان اس کا اظہار اپنے اپنے طریقے سے کرتا ہے۔ یہاں شاعر نے اپنے محبوب کے حسن کا ذکر کرتے ہوئے اس کے خوبصورت اور موتیوں جیسے دانتوں کی تعریف کی ہے۔ شاعر کہتا ہے: میرے محبوب کے دانت اتنے خوبصورت اور چمکدار ہیں، یوں لگتا ہے جیسے موتیوں کی لڑی پرو دی گئی ہو، اور میں جب کبھی بھی اپنے محبوب کے دانتوں کی تعریف لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میرا قلم الفاظ نہیں لکھ رہا بلکہ موتیوں کی لڑی کو پرو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ شاعر کی تعریف کرنے کا ایک انداز ہے۔ آپ نے بھی شعر کو 2 یا 3 دفعہ اچھی طریقے سے پڑھنا ہے اور پھر اس کے مطلب اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے اس کو وضاحت کرنی ہے۔ جب آپ تشریح کر رہے ہو، لکھ لیں، تو اس تشریح سے متعلق کوئی اہم بات، کوئی اہم قول یا کوئی حوالہ جاتی شعر ہو تو وہ ضرور لکھیں۔ اس سے لکھنے سے آپ کا تاثر اچھا بنے گا اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میں نے بھی یہاں تشریح میں ایک حوالہ جاتی شعر نوٹ کیا ہے، آئیے ذرا غور سے سنیں۔ دیکھیں، اسی شعر سے ہی متعلق ہے اور انتہائی خوبصورت ہے۔ مکھڑا اس کا بھولا بھالا، دانت اس کے موتی کی مالا۔ دیکھیں، یہاں بھی دانتوں اور موتیوں کا آپس میں تعلق جوڑا گیا، وہاں بھی دانتوں اور موتیوں کا آپس میں تعلق جوڑا گیا۔ جب بھی کوئی حوالہ جاتی شعر دیں تو دونوں میں ریزیمبلنس ہونا، مماثلت ہونا ضروری ہے۔ آئیے دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا ٹاپک ہمارا ہے خط۔ خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، خط کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ کاروباری خط بھی ہوتے ہیں، نجی یا ذاتی خط بھی ہوتے ہیں، سرکاری خط بھی ہوتے ہیں۔ پھر ان خطوط میں کچھ ایسے خط ہوتے ہیں جو ہم اپنے سے بڑے لوگوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے والدین کو، اپنے اساتذہ کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے خط ہوتے ہیں جو ہم اپنے سے چھوٹوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی وغیرہ، یا کچھ ایسے خط بھی ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کو لکھے جاتے ہیں۔ جب بھی خط لکھا جائے تو جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کے مقام اور مرتبے کا لحاظ ہونا اور خیال ہونا ضروری ہے۔ الفاظ کا چناؤ اور جملوں کی بندش ایسی ہونی چاہیے
کہ اس کو اپنے مقام سے نیچے گرتا ہوا محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ خط کے عموماً 4 حصے ہوتے ہیں، جس میں ہوتا ہے نام اور مقام، تاریخ اور مقام، اس کے بعد ہوتا ہے القاب، اس کے بعد ہوتا ہے سلام، اور پھر نفس مضمون، اور آخر میں بس سلام دعا یا کلمات کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ تو خط لکھتے ہوئے آپ نے ان چیزوں کا زیادہ خیال کرنا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اگر خط میں شامل ہوں گی، جو خط کے مکمل حصے ہوتے ہیں، جو ایک خط کو باقی ایک معیاری خط بناتے ہیں، تو آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ میں نے یہاں پر خط کا ایک نمونہ، ایک خاکہ سا بنایا ہے، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بورڈ کے حوالے سے، امتحانی نقطہ نظر کے حوالے سے اس خط کو ہم کس طرح حل کریں اور زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں۔ اس خط کا عنوان ہے، سب سے پہلے تو آپ لکھیے گا سوال کا نمبر۔ سوال کا نمبر لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے سوال کا خط کا عنوان، جیسے یہاں پر لکھا دوست کے نام خط اپنی حاضر دماغی کا واقعہ بیان کرنے کے لیے۔ اس کے بعد لکھیں گے آپ مقام اور تاریخ۔ مقام میں آپ نے لکھنا ہے امتحانی مرکز۔ ویسے عام طور پر جب خط لکھا جاتا ہے کسی شہر یا جگہ سے اس کا نام آتا ہے، لیکن چونکہ آپ امتحان دے رہے ہیں تو آپ نے امتحانی مرکز لازمی لکھنا ہے۔ اس کے بعد تاریخ لکھی جائے گی جس تاریخ کو خط لکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد القاب و آداب میں اپنے جس عزیز دوست رشتہ دار کو خط لکھا جا رہا ہے اس کے مقام و مرتبے کے حوالے سے لقب استعمال کریں گے۔ چونکہ یہاں دوست ہے تو میں نے پیارے دوست لکھا ہے۔ اگر یہاں پر والدین ہوتے تو میں یہاں پر پیارے ابا جان یا پیاری والدہ استعمال کرتا۔ اگر یہاں پر استاد ہوتے تو میں کہتا عزیز محترم استاد کرام۔ اور اسی طریقے سے آپ نے مقام و مرتبے کے حوالے سے القاب استعمال کرنے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے بعد لکھیں گے السلام علیکم، اس کے بعد آپ لکھیں گے نفس مضمون، پھر لکھیں گے وسلام، اور نیچے آپ کا دوست الف ب ج۔ اب ان کی نمبر کی ڈویژن دیکھیے۔ امتحانی مرکز 1 نمبر، 18 مئی 2020 تاریخ لکھی 1 نمبر، پیارے دوست 1 نمبر، السلام علیکم 1 نمبر۔ ایسا نمبر ہے جو مس نہیں ہوتا، 10 نمبر کا ہے۔ دیکھیں 1 2 3 اور 4 نمبر آپ نے آسانی سے حاصل کر لیے۔ اب آ جاتا ہے نفس مضمون، یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کو بڑے خیال اور دھیان سے لکھنا چاہیے، جملوں کا آپس میں ربط ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ دوست کے نام خط لکھیں، اپنی حاضر دماغی کا کوئی بھی واقعہ آپ اپنی زندگی سے حاضر دماغی کا لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے ہیں، سڑک کے کنارے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو آپ پھر فور ایمبولینس بنائیں گے یا اس کو ہسپتال تک لے جانے میں مدد کریں گے یا اس کو فرسٹ ایڈ دے دیں گے، تو یہ آپ کی حاضر دماغی سے اس شخص کی جان بچ سکتی ہے۔ اس کے آخر میں آتا ہے وسلام اور آپ کا دوست، یہ 1 نمبر کا ہے۔ عزیز طلبہ، یوں 4 اور یہ 1 5 نمبر تو بآسانی حاصل کیا جا سکتے ہیں، اس میں کٹوتی نہیں ہو سکتی۔ نفس مضمون میں آپ زیادہ سے زیادہ لکھیں، کم از کم 15 سے 16 یا کم از کم میرے خیال میں 1.5 صفحہ تو لکھیں تاکہ ایک اچھا تاثر ملے اور زیادہ نمبر حاصل کر سکیں۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ آپ یوٹیوب پر اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری بات کو فالو کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی بات پوچھنا ہو آپ مجھے ویڈیو کال کریں، واٹس ایپ کریں، میں آپ کی رہنمائی کروں گا اور میں آپ کے لیے موجود ہوں۔ والسلام۔